الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت اہم ترین مسئلہ جس پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر، اس کا مشاہدہ کر کے اب یقین مانیے دل کڑنے لگتا ہے، اور وہ مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے، خلا کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اگر میں تھوڑی سی سٹیٹس کی بات کروں تو میں دیکھ رہا تھا تقریباً کوئی 3.25 لاکھ کے قریب رپورٹڈ کیسز ہیں پچھلے ایک ڈیکیڈ میں صرف لاہور کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ یعنی اگر ایوریجلی آپ دیکھیں تو تقریباً وہ کوئی 100 کیسز بنتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر طلاق کے اور خلا کے، اور ویسے اگر آپ اس کا ایوریج نکالیں تو لاہور اور کراچی کی سطح پہ صرف میں بات کر رہا ہوں، اس وقت تقریباً کوئی 125 سے 150 کیسز ڈیلی 125 سے 150 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جو کہ طلاق کے اور خلا کے کیسز ہوتے ہیں جو کورٹ میں باقاعدہ آتے ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ کیسز ہیں جو کہ رپورٹڈ کیسز ہیں۔ نان رپورٹڈ کیسز کتنے ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے، اگر آپ کے آس پاس میں اطراف میں آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو ایک دم آواز آتی ہے کہ صاحب 2 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، اچانک بریک اپ ہو گیا، 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اچانک خلا کا دعویٰ جو ہے وہ لڑکی نے کر دیا ہے، اچانک آپ کو آواز آتی ہے 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا تھا، اور پتہ چلا صاحب سب کچھ وینش ہو گیا، ختم ہو گیا بالکل۔ بہت کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود جو نبھا نہیں ہوا۔ کہیں اچانک آواز آتی ہے کہ بالکل ایک دم جو ہے وہ اچانک لڑکے اور لڑکی جو ہے وہ الگ ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ تو ایسی کئی آوازیں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صاحب معاشرے میں عمومی صورتحال ہی ہو گئی، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ کینسر بنتا جا رہا ہے، یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے معاشرے کے اندر۔ اس کی بہت بنیادی وجہ جس پہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے۔ بات یہ ناظرین کہ میں بنیادی طور پر اگر مجھ سے آپ سوال کریں کہ صاحب اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے، تو پہلے میں تھوڑا سا تمیزن گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذرا ذہن کھلے کہ ایکچوئل ہم کھڑے ہوئے کہاں پہ۔ یعنی مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، اور مہینوں پہلے جو اس کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرنیچر جو ہے کس برانڈ کا ہوگا، جو باتھ روم ہے بنیادی طور پہ وہاں کی اس کی سینیٹری جو ہے میں کہاں سے منگوانی ہے، یا یوں کہیے کہ روم بنیادی طور پہ اس کی جو انٹیریئر ڈیکوریشن ہے وہ ہمیں کہاں سے کروانی ہے۔ ایون ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہیز میں ہمیں کیا کیا دینا ہے اپنی بچی کو، اور سامنے جو لڑکے والے ہوتے ہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جہیز میں ہم نے کیا کیا لینا ہے، کپڑے کون سے برانڈ کے ہوں گے، شوز کون سے برانڈ کے ہوں گے، میک اپ کون سے برانڈ کا ہوگا، اس حد تک جو ہے طے کیا جاتا ہے۔ برائڈل سوٹ کہاں سے بنے گا، غرارہ شرارہ کس برانڈ کا ہوگا، کس دکان سے خریدا جائے گا، جولری میں کیا کیا ہوگا، ڈیزائنز کون سے ہوں گے، برانڈز کون سے ہوں گے، کس جولری شاپ سے جو ہے جا کے ہم نے جولری خریدنی ہے۔ یعنی عالم یہ ہوتا ہے کہ تقاریب کتنی ہوں گی، کتنے ایونٹس ہوں گے، کون سے ایونٹس میں کون سے سوٹ پہنے جائیں گے، کیا کیا کلر تھیم ہوگی، کیا کیا اس کا وینیو ہوگا، مہندی کہاں پر ہوگی، مایوں کہاں پر ہوگی، اپٹن کہاں پہ ہوگا، برائڈل شاور کو جو ہے کیسے باقاعدہ ہم ارینج کریں گے، ڈانس کون سے گانوں پر ہمیں ترتیب دینا ہے، کپڑوں کی تھیم کون سی ہوگی، دلہن کب ناچے گی، دلہا کس وقت جو ہے ڈانسنگ فلور کے اوپر باقاعدہ انٹری دے گا۔ اسی طرح دولہے کے جو کپڑے ہیں وہ کس برانڈ کے ہوں گے، دولہے کے جو شوز ہیں وہ کس برانڈ کے ہوں گے، جتنے فنکشنز ہوں گے اس میں دولہا کیا کیا پہنے گا، اس کی کلر تھیم کیا ہوگی، یعنی جو لڑکی ہے اس کی کلر تھیم کیا ہوگی، یعنی دلہن کی کلر تھیم کیا ہوگی، پھر تقاریب کس لوکیشن پہ ہوں گی، مینیو اس میں کیا ہوگا، کتنی اس میں ڈشز ہوں گی، کون سے مہمان ہوں گے جن کو بلوانا ہے، کون سے مہمان جن سے ہمیں اپنی پی آر بنانی ہے ان کو جو ہے خاص طور پہ مدعو کرنا ہے، کن مہمانوں کو قریب نہیں آنے دینا، ان کے بارے میں بھی باقاعدہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ دولہا اور دلہن کی بڑی ہی ڈرامٹک وے کے اندر جو ہے وہ انٹری کیسے ہوگی، فلمی سٹائل کے اندر انٹری کیسے ہوگی، فوٹو سیشن کتنا رومانٹک ہوگا ان کا۔ یعنی غرض آپ ان باتوں کو پھیلاتے چلے جائیے، یہ تمام فضولیات جو ہیں وہ ہم باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں اور باقاعدہ ارینج کرتے ہیں ان تمام فضولیات کو۔ یعنی عالم یہ ہوتا ہے کہ مہینوں پہلے پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اب تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے صاحب کہ یہ جو ایک ظاہر نکاح تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن وہی بات ہے ہم نے اس کو اتنا مشکل ترین بنا دیا، اتنا طویل ترین بنا دیا کہ بہت سے گھروں میں تو اب 1-1 2 مہینے تک باقاعدہ ایونٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس پورے معاملے کے اندر آپ ذہن میں رکھیے جو فیکٹر مجھے مسنگ نظر آتا ہے وہ بنیادی
طور پہ وہ فیکٹر ہے جو اسلام کی روشنی میں لڑکا اور لڑکی کے گھر بسانے کا فیکٹر ہے۔ کیسی عام بات ہے صاحب، یعنی رشتوں کی نزاکتوں کو سمجھنے کے حوالے سے، رشتوں کو نبھانے کے حوالے سے جو تعلیم بنیادی طور پہ ہمیں بچوں کو دی جانی چاہیے تھی، ہمارے بچوں کو دی جانی چاہیے تھی، ہم وہ تعلیم بنیادی طور پہ بچوں کو نہیں دیتے۔ ہمارا سارا فوکس اور توجہ جو ہے ان کاموں پر ہوتی ہے جو کام انتہائی فضول ہیں، انتہائی فلش ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی ہماری ساری توجہ ان کاموں پر ہوتی ہے کہ جن کاموں میں وقت کا بھی ضیاع ہے، جن کاموں میں پیسوں کا بھی ضیاع ہے، جن کاموں میں کردار کا بھی ضیاع ہے، جن کاموں کے اندر اخلاقیات کا بھی ضیاع ہے، جن کاموں میں بے شرمی اور بے حیائی کھل کر جو ہے وہ ہماری خاندان کی سطح پہ، ہماری سوسائٹی کی سطح پہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے صاحب؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بغیر تربیت کے جب لڑکے اور لڑکی کو ہم ایک بندھن کے اندر باندھ دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت جو ہے وہ بچوں کے لیے کر دیا ہے، بڑی ان کو خوشیاں دے دی ہیں۔ ارے صاحب کوئی خوشیاں آپ نے نہیں دی ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، سال 2 سال کے بعد جو ہے وہ طلاق 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 کے جو ہے الفاظ بوم کی صورت میں باقاعدہ عورت کے اوپر برساتا ہے ایک مرد، یا پھر لڑکی جو ہے خود کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں نباہ نہیں کرنا چاہتی، میں رہنا نہیں چاہتی، اور وہ جا کے کورٹ کے اندر جو ہے خلا کا دعویٰ کر دیتی ہے۔ معاملہ یہ ہے صاحب، ذہن میں رکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ طلاق حلال کاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین کام ہے، سخت ناپسندیدہ ترین کام ہے۔ یعنی یہ جو ابلیس ہے نا، یہ تخت لگاتا ہے سمندر پر، آپ جانتے ہیں نا، سمندر کے درمیان میں، اور اس کے چیلے چپاٹے آ کے اس کو بتلاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، یعنی کسی کو زنا میں ڈال دیا، کسی کو بدکاری میں ڈال دیا، کسی کو شراب پلا دی، یعنی وہ مختلف قسم کی جرائم بتاتے ہیں، تو وہ اس بات پہ خوش نہیں ہوتا۔ لیکن جب اسے آ کے ایک چیلا یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان سیپریشن کروا دی، علیحدگی کروا دی، تو کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتا ہے اور اپنی کرسی کے اوپر اس کو بٹھاتا ہے۔ یعنی اس کے نزدیک سب سے اچھا کام بنیادی طور پہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈالنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اس طرح سے آتی ہے، خلا کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے شوہر سے بغیر کسی شدید ضرورت کے طلاق کا مطالبہ کیا، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، جنت کی خوشبو تک حرام ہے۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے صاحب، یہ جو ایک لفظ ہے نا، اس ایک لفظ سے صرف 2 لوگوں کی زندگی تباہ نہیں ہوتی، اس ایک لفظ سے بنیادی طور پر 2 خاندان تباہ ہو جایا کرتے ہیں، اس ایک لفظ سے 2 زندگیاں اور 2 نسلیں اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر تباہ ہو جایا کرتی ہیں، اور وہ نسل جو بچوں کی صورت میں ہوتی ہے وہ آگے جا کر احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہے، نفسیاتی عوارض کے اندر مبتلا ہوتی ہے، نفسیاتی عوارض کا شکار ہوتی ہے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے صاحب کہ آپ اپنی نسل کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، نہ وہ ماں کا رہتی ہے، نہ وہ باپ کا رہتا ہے یا رہتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نسل آگے آپ کی پروان چڑھتی ہے وہ انتہائی ڈسٹریکٹ قسم کی نسل ہوتی ہے، تباہ شدہ نسل ہوتی ہے، برباد شدہ نسل ہوتی ہے، جس کو پھر کوئی بھی سنوار نہیں سکتا، کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں صاحب، یہ جو طلاق بنیادی طور پہ ایک کینسر کی سی صورت معاشرے کے اندر اختیار کرتے جا رہا ہے اور خاندانی نظام کو بنیادی طور پہ ہمارے چاٹتا جا رہا ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے صاحب کہ اس کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی یہ مسئلہ صرف یعنی یوں کہہ لیجئے بلکہ اوپر سے چلے نا، یہ مسئلہ صرف اپر کلاس کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف مڈل کلاس کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف لوور کلاس کا نہیں ہے، ہر کلاس کا یہ مسئلہ ہو چکا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور اس کی بنیادی وجہ میرے نزدیک، اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں کیٹیگوریکل آپ کو بتلاؤں کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے دین سے دوری ہے۔ یعنی ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، مختلف قسم کے ایونٹس پہ خرچ کر دیتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ دین اسلام میں اس کی اصل دیکھیں سب کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ ہم نے اپنے اوپر لاد دیا، یہ ٹوٹل یہ سمجھ لیجئے کہ وہ تمام ٹریڈیشنز ہیں جو ہماری کبھی تھی نہیں، لیکن ہم نے اس کو دین اسلام کا حصہ سمجھ لیا، شریعت کا حصہ سمجھ لیا، اور یہ سارا ننگ پن جو ہے ہمارے اندر معاشرے کے اندر مکمل طور پہ رائج ہو چکا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر اتنی ہی توجہ ہم بچوں کے اوپر اس طرح سے دے دیتے کہ ان کو یہ بتاتے کہ تمہارے رشتوں کی نزاکتیں کیا ہیں، ڈونٹس کے ایریاز تمہارے کیا ہیں، ڈوز کے ایریاز تمہارے کیا ہیں، تمہارے حقوق کیا ہیں، تمہارے فرائض کیا ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں تعلق کے جو مطلب بنیادی طور پہ ڈیکورمز ہیں وہ کیا ہیں، حقوق و فرائض کیا ہیں، پھر جو رشتے تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان رشتوں کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کس انداز سے شریعت کے دائرے میں رہ کے تمہیں ان تمام تر رشتوں کو نبھانا ہے، اس گھر کو آگے بڑھانا ہے، اور کس انداز سے اپنی نسل کو پروان چڑھانا ہے، تو میرا خیال ہے بہت سے مسائل ویسے حل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ٹھیک ہے اگر مطلب آپ دیگر وجوہات پہ بات کریں، آپ عدم برداشت کی بات کریں، آپ نشے کی بات کریں، آپ تشدد کی بات کریں، آپ بے جوڑ رشتوں کی بات کریں، آپ بے روزگاری کی بات کریں، آپ فلم و ڈراموں کے اثر
کینسر کی بات کریں، آپ موبائل فونز کے غلط استعمال کی بات کریں، ایکسٹرا میرٹل افیئرز کی بات کریں، یا ناپرستی کی بات کریں، جہیز کے ہونے نہ ہونے کی بات کریں، لالچ اور حرص کی بات کریں، احساس محرومی کی بات کریں، شمع برداروں کی بات کریں، این جی اوز کے کردار کی بات کریں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ فیکٹرز موجود ہیں. لیکن اگر آپ اس کی روٹ میں جائیں نا اور مجھ سے پوچھیں تو میں تو صرف آپ کو ایک ہی بات کروں گا کہ ان تمام باتوں کو اگر آپ اٹھائیں اور اٹھا کر جو ہے کسی ایک ڈبے میں بند کریں اور اس کی روٹ کو اگر آپ جا کے دیکھیں تو روٹ یہی ہے کہ ہم بنیادی طور پہ دین سے دور ہو گئے. اللہ ماشاءاللہ جو گھرانے آج بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، اللہ ان کو مبارک کرے. اور آپ دیکھیے ان گھرانوں کے اندر پھر آپ کو نبھاؤ بھی نظر آتا ہے، ہمارے رشتے نبھاتی ہوئی لڑکی بھی نظر آئے گی، وہ آپ کو کورٹ میں جو ہے وہ اپنا بھاگتی دوڑتی بھی نظر نہیں آئے گی، وہ لڑکا بھی بہت تدبر کے ساتھ آپ کو گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ان کے درمیان کوئی تناؤ پیدا ہوتا ہے، جیسے ظاہر قرآن کی واضح انسٹرکشنز ہیں کہ اپنے بڑوں کو اس میں شامل کیا جائے، تو وہ اپنے بڑوں کو شامل کرتے ہیں. کوئی فیصلہ اچانک ٹھک کر کے نہیں لے لیتے، وہ ایک دم فیصلہ ایک دم فائر نہیں کھول دیتے ایک دوسرے کے اوپر اور رشتوں کو تباہ و برباد نہیں کر دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دین کا بنیادی طور پہ تقاضا کیا ہے. خاندانی کلچر ذہن میں رکھیے گا، اگر معاشرے کے اندر تباہ ہو جائے اور طلاقوں کا ریشیو بڑھ جائے تو پھر ذہن میں رکھیے کہ وہ معاشرہ جو ہے تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں صورتحال کچھ اس قسم کی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ 125 سے 150 کیسز صرف لاہور اور کراچی کے اندر ڈیلی بیسس پہ طلاق کے اور خلا کے رپورٹ ہوتے ہیں، اور جو نان رپورٹڈ کیسز ہیں اس کو تو آپ چھوڑ دیجئے. لہٰذا میری گزارش ہے تمام والدین سے کہ اپنے بچوں کی جو آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، بڑی تمنا ہے صاحب میرے بچے کے سر پہ صحرا سجے، میری بچی دلہن بن کے جو ہے وہ جائے، اور پھر ظاہر ہے ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے خوش رہیں. لیکن پرابلم یہ ہمارا جو راستہ ہے وہ غلط ہے. ہماری ساری توجہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے پہ ہوتی ہے، ہماری ساری توجہ جو ہے تقاریب کے اوپر ہوتی ہے اور بہترین سے فنکشنز، اور جو میں نے آپ کو ساری باتیں ابتدا میں گنوائی ہیں اس طرف ہماری توجہ ہوتی ہے. اس طرف توجہ کریں کہ ان کو اس رشتے میں، اس پاک رشتے میں منسلک کرنے سے پہلے، اس سے مربوط کرنے سے پہلے ان کو بٹھا کے سمجھائیں کہ تمہارے حقوق کیا ہیں اور تمہارے فرائض کیا ہیں. سب سے پہلے ان کو ان کے فرائض کے بارے میں بتائیے کہ تمہارے فرائض کیا کیا ہیں، اس کے بعد ان کو ان کے حقوق کے بارے میں بتائیے اور ان کو بتائیے کہ ایک زندگی میاں بیوی کے رشتے میں جب آپ جڑتے ہیں تو زندگی پھر آپ سے کیا کچھ چاہتی ہے، کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، کہاں آپ نے سیکریفائس کرنا ہے، کہاں آپ نے قدم کو پیچھے ہٹانا ہے اور کہاں آپ نے قدم کو بڑھانا ہے. بس اپنے بچوں کی تربیت ان کی شادی کرنے سے پہلے ضرور کیجئے. آج یہی بات صرف مجھے آپ سے کرنی تھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس معاشرے میں ہم نے جو سب سے زیادہ چیز یوں کہہ لیجئے کہ مسنگ فیکٹر جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے صاحب کہ ہم بیاہ تو دیتے ہیں اپنے بچوں کو لیکن ان کی تربیت صحیح طور سے نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں ان کو مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بچوں کے گھروں کو بنا کے رکھے، بچیوں کے گھروں کو بنا کے رکھے. صاحب یہ بڑا یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا کربناک معاملہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا تصور ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ زندگی میں اگر یہ میاں بیوی صرف اس بات کو سمجھ لیں نا کہ جس وقت وہ غصے کے اندر طلاق کے 3 ورڈ کہہ دیتا ہے اور ایک بامبنگ کر دیتا ہے اپنی بیوی کے اوپر، یا بیوی جو ہے مطلب اپنے غصے کے اندر جا کے کورٹ میں کھڑی ہو جاتی ہے اور خلا مانگتی ہے، ایک لمحے اگر وہ ان بچوں کی طرف اپنے قدم بڑھانے سے پہلے دیکھ لیں نا، ایک لمحے ان معصوم بچوں کی طرف، تو ان کو سمجھ آئے گا بنیادی طور پہ کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر کرنے جا رہے ہیں. اور وہی بات ہے ایک سرٹن ٹائم کے بعد جب یہ طلاق یا خلا ہو جاتی ہے پھر وہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں، افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے 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 کاش ہماری زندگی میں ریوائنڈ کا بٹن ہوتا تو ہم ریوائنڈ کا بٹن دباتے اور زندگی کو وہیں سے شروع کرتے، کیونکہ ان کی نگاہیں ان کے معصوم بچوں کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. لیکن ذہن میں رکھیے گا زندگی میں کبھی بھی ریوائنڈ کا بٹن نہیں ہوتا. ونس زندگی پلے ہو گئی، رشتہ پلے ہو گیا، اب وہ فاسٹ فارورڈ ہو سکتا ہے، وہ ریوائنڈ نہیں ہو سکتا. اس کو سٹاپ کیا جا سکتا ہے، وہ ریوائنڈ نہیں ہو سکتا. لہٰذا سٹاپ بھی نہ کیجئے، ریوائنڈ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں زندگی کو پلے کیجئے اور اتنے خوبصورت انداز سے پلے کیجئے جس انداز سے پلے کرنے کا حق ہے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.